اسے پاک کے حوالے سے اور آپ کی عظمت و شان کے حوالے سے میں نے موضوع رکھا تھا، اور اختتام اس بات پر کیا تھا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مزارات پر جا کر دعائے مغفرت کرنا یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، یہ اولیاء کاملین کی بھی سنت ہے۔ تو اس پر میں انشاءاللہ وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے چند دلائل آپ کے سامنے رکھوں گا کہ قبروں پر جانا کوئی شرک نہیں، قبروں پر جا کر حرام کام کرنا یہ گناہ ہے۔ جس طرح میں ایک سادی سی مثال دے کر آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، نکاح یہ سنت مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر شخص سمجھتا ہے نکاح کرنا یہ سنت نبوی ہے، النکاح من سنتی، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نکاح میری سنت ہے، نکاح کرنا میرے محبوب کی سنت ہے۔ اور جو دور حاضر میں نکاح کے علاوہ باقی کام شادی بیاہ میں ہوتے ہیں، یہ ڈھول ڈھمکا، یہ خنثیٰ کو نچانا، یہ گھوڑوں کو نچانا، کیا یہ جائز ہے؟ یہ جائز نہیں ہے۔ کوئی بھی عالم دین اس بات کا فتویٰ نہیں دیتا یہ جائز ہے، اس کے باوجود یہ کام لوگ کرتے ہیں۔ تو کیا اعتراض کرنے والا اگر یہ اعتراض کرے نکاح جائز نہیں، پوچھا جائے کیوں، کہے گا کیونکہ اس پر حرام کام ہوتے ہیں، اس پر خنثیٰ کو نچایا جاتا ہے، گھوڑوں کو نچایا جاتا ہے، ڈھول ڈھمکا، یہ تمام حرام کام ہے، لہذا جہاں حرام کام ہو وہ نکاح جائز نہیں، حتیٰ کہ نکاح سنت ہے باقی حرام کام ہے۔ تو کیا اس کی اس بات کو تسلیم کیا جائے گا؟ بلکہ اس کو کہا جائے گا کہ بھائی نکاح حرام نہیں ہے، نکاح سنت ہے، ان کاموں کی وجہ سے نکاح کو نہیں چھوڑا جائے گا بلکہ سنت کو مضبوط کیا جائے گا، ان کاموں کو ترک کر دیا جائے گا۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ نماز پڑھتے ہوئے نماز میں شرارتیں کرے، خیالات ادھر ادھر دیکھے، دوسرا بندہ کہے نماز جائز نہیں، پوچھا جائے کیوں، کیونکہ یہ دیکھے نماز کی حالت میں یہ شرارتیں کرتے ہیں، تو کیا کہا جائے گا کہ نماز کو حرام قرار دیا جائے؟ بلکہ نماز جائز ہے، نماز فرض ہے، یہ جو نماز کی حالت میں یہ کام ہے ان کو بند کر دیا جائے۔ اسی طرح قبروں پر جا کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا یہ جائز ہے۔ اگر کوئی بندہ کسی ہمارے ان پڑھ جاہل بندے کو یہ دکھائے، جس طرح ہمارے سیدھے سادے لوگ ہیں ان کو ویڈیو دکھاتے ہیں، یہ دیکھو درباروں میں فلاں نے سجدہ کیا، درباروں میں ڈھول ڈھمکا، درباروں میں خسرے نچائے جا رہے ہیں، تو لہذا دربار پر جانا جائز نہیں، تو لہذا ان کاموں کی وجہ سے دربار پر جانے پر فتویٰ نہیں آئے گا، بلکہ ہم یہ کہیں گے دربار پر جانا گناہ نہیں بلکہ وہاں جا کر حرام کام کرنا گناہ ہے۔ اگر کوئی بندہ سجدہ کرتا ہے تو وہ گناہ گار ہے، اگر کوئی بندہ مزار پر انوار کو جا کر سجدہ کرے، اگر اس کی نیت عبادت کی ہو وہ مشرک ہو جائے گا، اگر عبادت کی نہ ہو ویسے اگر تعظیمی سجدہ کرے تو یہ حرام ہے۔ اگر دربار پر جا کر ڈھول ڈھمکا یہ کام کرے، یہ کام تمام حرام ہیں، ان کی وجہ سے یہ نہیں کہا جائے گا کہ ہم نے اب مزار اولیاء مزار پر حاضر ہو کر اپنی بخشش کی دعا نہیں کرتے۔ یاد رکھیں اس پر کئی مثالیں آپ دے سکتے ہیں۔ اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا گائیڈ کرے کہ یہ دیکھیں مزار پر یہ فلاں کام ہوتے ہیں، اس کو سمجھائیں کہ بھائی ہم کاموں کے خلاف نہیں، یہ جو اگر نیکی کے کام ہے جہاں یہ کام حرام کیے جا رہے ہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ایک بندوق بھی وہاں دی ہے، تو لہذا حرام کام کی وجہ سے نیکی کے کام کو ترک نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، فرمایا جب محبوب آپ کے غلام آپ کی امت کے لوگ اپنی جانوں پر ظلم کریں، یہاں یہ ہے کہ گناہ کبیرہ معصیت میں اتنے بڑھ جائیں، گناہوں میں اتنے بڑھ جائیں، تو جاؤ گا یا رسول اللہ آپ کے پاس آؤ
آپ کے پاس حاضر ہو کر فاستغفر اللہ، رب سے بخشش مانگے، فاستغفر لہم الرسول، اور رب کے حبیب کے وسیلے سے رب سے بخشش مانگے۔ اب یہ قرآن ہے، یہ دعا کرے مالک مولا ہم تیرے حبیب کے در پر حاضر ہوئے ہیں، اپنے حبیب کے صدقے ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہی تو ہم کہتے ہیں۔ کوئی اگر دادا صاحب جاتا ہے ڈائریکٹ یہ کہنا کہ آپ مجھے نہیں، آپ کے علاوہ میرا کوئی نہیں، تو یہ جملے بڑی دور تک چلے جاتے ہیں۔ بلکہ جب دادا حضور حاضر ہو تو جب دعا کرے تو ان کے وسیلے سے اس انداز میں دعا کرے کہ یا رب العالمین ہم تیرے بندوں میں سے ایک ولی کامل کے دیدار پر حاضر ہوئے ہیں، یا رب العالمین اس نیک بندے کے صدقہ کے ساتھ ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یہ ہے دعا کرنے کا انداز۔ تو فرمایا جب آپ کے غلام، آپ کی امت کے لوگ گناہ اتنے کر بیٹھے تو پھر آپ کے پاس حاضر ہو گئے، آ کر رب سے توبہ کریں، رب سے بخشش مانگیں، بس تب فارا لہم الرسول کو اے میرے محبوب آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ یہ ہے وسیلہ۔ حتیٰ کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے یہ فرمایا کہ آپ کے پاس آ جائے، جاؤ گا اے میرے پیارے حبیب آپ کے پاس آئیں۔ اب اعتراض یہ ہے کہ اللہ تو ہر جگہ سنتا ہے، پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ قرآن فرما رہا ہے جاؤ گا اے محبوب جب گناہ زیادہ کر بیٹھے آپ کے پاس آ جائے، آپ کا در وہ در ہے جس میں سب کچھ مل جاتا ہے۔ اب رب کی ذات ہر جگہ سنتی ہے، آپ مسجد میں بیٹھے پھر بھی وہ سننے والا ہے، آپ گھر میں بیٹھے پھر بھی سننے والا ہے۔ جہاں جہاں جس جگہ رب کائنات کو پکارا جائے رب کی ذات سنتی بھی ہے، عطا بھی فرماتی ہے، لیکن اس کے باوجود فرمایا اے میرے پیارے حبیب جب آپ کی امت کے لوگ گناہ کر بیٹھے پھر آپ کے در پر آ جائیں، جب آپ کے در پر آ جائیں گے فاستغفر اللہ، رب سے بخشش مانگے، فاستغفر لہم الرسول، اے میرے حبیب آپ بھی ان کے لیے بخشش کی دعا کریں۔ لوجد اللہ توابا رحیما، جب آپ کے وسیلہ سے مجھ سے دعا کریں گے تو رب کائنات نے فرمایا میں ان کی ضرور دعا قبول کروں گا۔ اب یہ تھا قرآن، اس کی تشریح میں یہ عام ہر گھر میں موجود ہے۔ کنز الایمان فی ترجمۃ القرآن، حضرت سید نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی یہ لکھی تفسیر ہے۔ آپ نے یہاں 177 حاشیہ دیا، آپ اٹھائیں 5واں پارہ پڑھ کر دیکھ لیں، یعنی سورہ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، اس پر آپ نے لکھا کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے پاک کے بعد ایک عربی کہتے ہیں دیہاتی کو، پنڈو بندے کو، ایک عربی روزہ رسول پر حاضر ہوا، آ کر عرض کر دینے کا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب حاضر ہوا میرے حبیب کی قبر اطہر کی مٹی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالی اور ڈال کر عرض کری یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ نے فرمایا اور جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ نے جو آپ پر قرآن نازل فرمایا ہے اس میں ایک آیت ہے جس کو میں نے سنا ہے، میں آپ کے پاس حاضر ہوا۔ وہ آیت کون سی ہے؟ وہ عربی وہ دیہاتی کہنے لگا اللہ کا فرمان ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ أَنفُسَهُمْ، اے میرے نبی کو غلاموں جب اپنی جانوں پر ظلم کر لو، کر بیٹھو تو میرے محبوب کے در پر آ جاؤ۔ تو فرمایا جب میرے محبوب کے در پر آ جاؤ تو آ کر رب سے میرے محبوب کے وسیلے سے بخشش کی دعا کرو، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ تو میں یہ آیت سن کر آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ تو علماء بیان فرماتے ہیں کہ وہ دیہاتی بندہ جس نے میرے حبیب کے قبر اطہر کی مٹی کو اٹھا کر اپنے سر کے اوپر پھینکا تھا اور عرض کی تھی رب کا قرآن میں نے پڑھا ہے، اس میں یہ آیت موجود ہے کہ جب بندہ گناہ کر بیٹھے تیرے رسول پر حاضر ہو جائے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا میں تو اس لیے سے آیا بڑا گناہگار ہوں۔ تو علماء نے حضرت نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں یہ بات لکھی کہ اس نے قبر اطہر
پر حاضر ہو کر یہ جب بات کی، قبر سے آواز آئی کہ آنے والے جو تم نے سنا تھا وہ سچ تھا، جا اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ اب یہ طریقہ قبر پر جا کر سلام کرنے کا، بخشش کی دعا کرنے کا، یہ ہمارا نہیں، یہ صحابہ کا ہے، یہ صحابہ سے چلا آ رہا ہے۔ اور یہ جو عربی آیا میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر پر آ کر دعا کی، اور دعا اپنے گناہوں کی توبہ کے لیے کی، تو یقیناً میرے نبی کے وصال کے بعد جب دور تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تھا، تو حضرت ابوبکر صدیق نے تلاوت کو روکا نہیں، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ در رسول پر حاضر ہونا میں شرک نہیں ہے، مزار پر جانا شرک نہیں ہے۔ اگر کوئی بدبخت سجدہ کرتا ہے تو اس کو منع کیا جائے گا، جہاں پہ یہ کہا جائے کہ درباروں پر جانا جائے گا۔ یہ صحابہ کی سنت ہے، یہ تابعین کی سنت ہے۔ بہرحال بات طویل ہو جائے گی، میں آپ کے سامنے جو حوالہ دینے لگا ہوں، حضرت عثمان بن عفان، یہ مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے حدیث نقل کی۔ آج کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ یہ بریلوی دربار پر جاتے ہیں، یہ سجدہ بریلوی کرتے ہیں، حتیٰ کہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا خود فتویٰ ہے، آپ نے جہاں تک لکھ دیا، آپ نے فرمایا سجدہ دور کی بات ہے، جب مزار پر حاضر ہو 10 قدم دور رہ کر دعا کرو، تاکہ کسی قبیلے کو یہ شک بھی نہ ہو کہ کوئی مسلمان سجدہ کر رہا ہے۔ یہ ہے مکاشفۃ القلوب، امام غزالی کی سن وفات 505 ہجری ہے، 505 ہے، لوگ سے بولیے 505 ہے، آج کتنی ہجری ہے؟ 1444، 1400 لوگ سے بولیے 1400، اور ان کی سن وفات ہے، یہ پیدائش نہیں، سن وفات کی بات کرتا ہوں، یہ ان کا انتقال کی تاریخ رہتی ہے المتوفا سنۃ 505 ہجری میں آپ کا انتقال ہوا، یعنی آج سے تقریباً 900 سال قبل کے آئے، 900 سال قبل کا میں حوالہ دینے لگا ہوں۔ اس وقت بھی علماء کرام کا یہی حکم تھا کہ قبر پر جانا حرام نہیں ہے، بلکہ یہ صحابہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے نبیوں کی بھی سنت ہے۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس کتاب مکاشفۃ القلوب میں باب نمبر 108 میں یہ حدیث ذکر کی، وکانا عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ وہ صحابی ہیں ارے جن کے بارے میں میرے حبیب نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے 100 بیٹی عطا فرماتا، میں ایک ایک کر کے ان کے نکاح میں کرتا، ساری بھی اگر فوت ہو جاتی میں 100 کا نکاح ان کے ساتھ کروا دیتا۔ اتنی عظمت ہے حضرت عثمان بن عفان کی۔ وقال عثمان بن عفان، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کے بارے میں یہ بات موجود ہے، اذا وقف علی قبر، فرمایا جب آپ کسی قبر پر ٹھہرتے، اب تو یہ نہ جانا چاہیے، یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عثمان کسی قبر پر ٹھہرتے، ٹھہرتا بندہ وہ ہے جو جائے، جب جائے نہ تو ٹھہرے گا کیا؟ اگر کسی کے بارے میں کہا جائے کہ فلاں بندہ فلاں قوم میں اس نے قیام کیا ہے، وہ بندہ خود کہے میں تو گیا ہی نہیں ہوں، قیام کا کیسے سوچا جائے گا؟ ارے قیام تب ہوگا جب وہ جائے گا۔ تو حضرت عثمان بن عفان اذا وقف علی قبر، جب آپ قبر پر ٹھہرتے، بقا حتی یمل لحیتہ، آپ اتنا روتے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو جاتی ہے قبر پر جاتا۔ یہ تھا مزاج صحابہ کا۔ فسئل عن ذلک، آپ کو اس کے بارے میں پوچھا گیا، فقیل لہ، آپ کو کے سامنے یہ بات
ذکر کی گئی کہ آپ کے سامنے جنت دوزخ کا ذکر کیا جاتا ہے، ملاقات کی، آپ کبھی نہیں اتنا ہوتے، لیکن جب قبر پر جا کر ٹھہرتے ہیں، قبر کو دیکھتے ہیں، اس کی زیارت کرتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ اس کا سبب کیا ہے؟ آپ بنانے لگے شریعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنے رب کے حبیب سے سنا ہے، ان القبر اول منازل الاخرہ، میرے حبیب نے فرمایا قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے۔ فإن نجا منه صاحبہ، اگر کوئی بندہ قبر میں نجات پا گیا تو اگلی منزل اس کی آسان ہو جائے گی۔ یہ ہے تو میرے حبیب نے اسی لیے تو فرمایا قبروں کی زیارت کیا کرو، تو زیارت تو وہی کرے گا نا جو جائے گا، اور اگر یہ شرک کا فتویٰ لگا دیا جائے جو قبر میں جائے گا وہ مشرک ہو جائے گا، تو نعوذ باللہ، پھر کس کو مشرک کہو گے؟ اگر یہ مان لیا جائے قبر پر جانا شرک ہے تو پھر حضرت عثمان پر کیا فتویٰ لگاؤ گے؟ پھر بڑے بڑے علماء اس کو کس کھاتے میں ڈالو گے؟ قبر پر جانا شرک نہیں ہے، قبر پر جا کر اگر کوئی وقت غلط کام کرتا ہے وہ غلط ہے۔ قبر کو سجدہ کرنا حرام ہے، اگر کوئی عبادت سمجھ کے سجدہ کرے تو یہ بندہ فوراً کافر ہو جائے گا، اور اگر تعظیمی سجدہ کرے تو پھر سجدہ کرنا حرام ہے۔ وہ بندہ کوئی بھی ہو اپنے آپ کو چوٹی کا مسلمان سمجھے، یہ یاد رکھے قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، ذوق سے بولیے قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، ذوق سے بولیے قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، یہ اہل سنت کا موقف ہے۔ ہاں احترام میں قبر کو جو وقت ہے وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں ہے۔ رہی بات قبر کے پاس جانے کی، تو یہ میں نے اس کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا ہے۔ جا کر ایسا کام کرنا جو شریعت کے مخالف ہو، وہ تو قبر کی دور کی بات کو مسجد میں بھی آپ کریں وہ ہو رہا ہے، قبر کی تو بڑی دور ہے، آپ مسجد میں آ کر کپڑے لگائیں تو یہ حرام ہے، مسجد میں آ کر داغ نکالنا یہ حرام ہے، مسجد میں آ کر ایسا کام کرنا جو شریعت کے مخالف ہو تو یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ صحیح ترمذی میں یہ حوالہ نقل فرمایا کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، فقال، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی فاقبل علیہم بوجہہ، جب بھی آپ کا قبروں کے پاس سے گزر ہو تو فرمایا وہاں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے، اے قبر والوں تم پر سلام۔ اب یہ کہے گا تو وہ جو جائے گا اور جس کے بارے میں یہ فتویٰ ہو جانا شرک ہے تو وہ کیا سمجھے گا؟ تو میرے حبیب کا فرمان ہے السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم، اور جا کر یہ دعا کرے مالک مولا ہماری بھی بخشش فرما، جتنے قبر والے ہیں ان کی بھی بخشش فرما۔ لہٰذا اس بات سے پتہ چلا کہ قبروں پر جانا شرک نہیں، جا کر غلط کام کرنا، جس طرح ڈھول بجانا، خسرے نچانا، آج جو ہمارے حالات ہیں، جاہل پیر بیٹھے ہیں مزاروں پر، جاہل قبیلے بیٹھے ہیں جنہوں نے اہل سنت و جماعت کا نام کو بدنام کیا ہوا ہے، اور تقریباً 100 میں سے 90% لوگ وہ ہیں جو روافض ہیں جو قبروں کو سجدہ کرتے ہیں، اور 10% وہ ہمارے جہلا جن کو دین کا علم نہیں، دیکھتے دیکھتے سجدہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو قبر کو سجدہ کرنا جائز، وہ قبر نبی کی ہو، وہ قبر ولی کی ہو، وہ قبر صحابی کی ہو، وہ قبر ماں کی ہو، وہ قبر باپ کی ہو، قبر کو سجدہ کرنا جائز ہے، اس بات کو ذہن نشین کرتے ہیں۔ اور اس پر یہ ایک واقعہ اب ریاض النظرہ میں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔
ریاض النظرہ حضرت عمر بن خطاب کے مناقب میں یہ بات موجود ہے، اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ صحابی ہیں جو خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے مجھے صحابہ میں سے، میں واحد صحابی ہوں جس کو 10 سال اللہ کے نبی کی خدمت کا موقع عطا فرمایا۔ آپ فرماتے ہیں حضرت عمر بن خطاب کا دور خلافت تھا، اصحاب الناس تحت فی زمان عمر، حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں قحط پڑ گیا، کچھ مہینے گزر گئے، بارش نہ ہوئی، پانی کام کو پوچھنے لگا، فجاء رجل الی قبر النبی، فرمایا ایک بندہ آیا الی قبر النبی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف۔ اور آج کوئی پاکستان سے وہاں چلا جائے نا، وہاں بدبخت کوئی ڈیوٹی ہے وہاں جو روکتے ہیں، وہاں کوئی کھڑے ہو کر سلام کرے شرک کے آوازیں آ جائیں، وہاں کوئی درود و سلام پڑھ دے شرک کی آوازیں آئیں گی۔ تو میں نے کہا میرے پاک حبیب نے تو یہاں تک فرمایا جب آپ قبرستان میں جائیں وہاں جا کر السلام علیکم یا اہل القبور کہیں۔ میں نے کہا قبروں میں کوئی پتہ نہیں قبر کسی نیک بندے کی ہے یا گناہگار کی، لیکن میرے حبیب نے فرمایا آپ نے اچھا گمان رکھ کر السلام علیکم یا اہل القبور کہنا ہے، اے قبر والے تم پر سلام ہو۔ ارے عام بندے کی قبر کو قبر والے کو سلام کرنا جائز ہے، تو پھر مدینے کے تاجدار کی قبر پر حاضر ہو کر سلام کرنا چاہیے۔ تو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے صحابی حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایک بندہ آیا پیارے حبیب کی قبر اطہر پر آ کر اس نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب یہ بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ آج کچھ کہتے ہیں کہ لفظ یا رسول اللہ کہنا چاہیے نہیں، یہ فقط اللہ کے ساتھ بولا جاتا ہے، کیونکہ ہمیشہ زندہ رہنے والی اللہ کی ذات ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے اولیاء بھی زندہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو قبروں میں اتنی طاقت عطا فرمائی ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے جس غلام کی چاہے مدد فرما بھی سکتے ہیں، اس کی رہنمائی فرما بھی سکتے ہیں۔ تو حضرت عمر بن خطاب کے دور خلافت میں ایک آدمی حاضر ہوا قبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم استسقی لامتی کا، یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو سیراب کریں۔ کیا جملے ہیں؟ سیراب کا مطلب ہے پانی، آپ اپنی امت کو سیراب کریں۔ آج اگر کوئی بندہ اب کے وقت میں در رسول پر حاضر ہو جا کر یہ الفاظ بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھے ادا کریں، تو وہاں لوگ کچھ موجود ہوں گے جو شرک کے منہ میں لگا رہے ہیں، آپ اللہ کو چھوڑ کر نبی سے مانگ رہے ہیں، یہ تو شرک ہے۔ تو میں کہتا ہوں پھر صحابی رسول کو کیا کہو گے؟ کیا صحابی کو یہی لوگ نہیں ہے؟ اور وقت ہے حضرت عمر بن خطاب کا، ارے جن کی شان یہ ہے، میرے حبیب نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے حضرت عمر کو یہ مقام دیا ہے، ارے جس گلی سے عمر گزر جائے شیطان کی عزت کا چھوڑ جاتا ہے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں ایسا کام ہو اور وہ چھوڑ دے، اگر قبر پر جانا شرک ہوتا تو وہ اس کی گردن اتار دیتے، اگر قبر پر جا کر رب کے نبی کی قبر پر جا کر اللہ کے نبی سے مدد مانگنا شرک ہوتا۔ حضرت عمر کے دور میں وہ بندہ جس نے اندر یہ الفاظ استعمال کیے استسقی لامتی کا، یا رسول اللہ اپنی امت کو سیراب کریں، حضرت عمر اس کی گردن کٹوا دیتے کہ تم کون ہوتے ہو رب کے نبی کی قبر پر آ کر مانگنے والے، کیا تمہیں اللہ کا ڈر نہیں ملا؟ لیکن حضرت عمر سمجھتے تھے یہ نبی عام نبی نہیں، جس طرح صحابہ کے نبی ہیں قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے نبی ہیں، جس طرح صحابہ کرام اپنی پریشانیاں اپنے رب کے حبیب کو سناتے تھے، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کا یہ تیر لگا، اپنی آنکھ کو ہتھیلی پر رکھ کر رب کے نبی کے سامنے حاضر ہوئے، میرے حبیب نے جواب دہن لگایا
جس طرح صحابہ کو دورے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ کے حبیب نے ہر چیز عطا فرمائی تھی، آج مسلمان اس اگر اچھے نظریے سے رب کے حبیب سے مدد طلب کرے گا تاکہ حبیب کو مدد فرمائے۔ تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دور خلافت میں اس نوجوان نے آ کر عرض کی استفتی امتی کا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فإنہم ہلاک، آپ کی امت ہلاک ہو رہی ہے، آپ اپنی امت کو سراغ کریں۔ اب یہ بات نہیں کہ آپ اپنے رب سے فرمائیں کہ اپنی آپ کی امت کو سراغ کریں، بلکہ بات یہ ہے استفتی لامتی کا کہ یا رسول اللہ آپ اپنی امت کو سراغ کریں۔ کیونکہ صحابی کا عقیدہ تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ہر بتانے کی خودی عطا فرمائی ہے، وہ جسے چاہتے ہیں عطا فرماتے ہیں۔ فَأَتَاهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی المنام، جب وہ بندہ یہ عرض کرنے کے بعد اپنے گھر میں چلا گیا، رات سویا، قسمت جاگی، آنکھ لگی، میرے حبیب اس کی خواب میں تشریف لے گئے۔ فَأَتَاهُ اللہ فی المنام، میرے حبیب اس کی خواب میں تشریف لائے۔ انتا تمہارا، آپ نے فرمایا اے میرے پیارے غلام، تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ، اے یستسقی للناس فإنہم سیسقون، جا کر عرض کرو کہ اے امیر المؤمنین، رب کے حبیب کا فرمان ہے کہ اب قریب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ پانی سے سیراب کر دیا جائے گا۔ اب یہاں یہ بھی عقیدہ دیتا ہے اگر، اور جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تو میرے حبیب نے فرمایا ایک تو یہ میرا سلام کہنا، دوسرا یہ پیغام دینا کہ اب قریب اللہ تعالیٰ بارش عطا فرمائیں گے، اور تیسرا یہ پیغام دینا کہ آپ رب کے حبیب فرما رہے ہیں جو ڈیوٹی آپ کے ذمہ ہے اس کو اچھے طریقے سے نبھانا۔ تو جب یہ الفاظ سنے راوی حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں فبقا عمر، حضرت عمر آنکھوں سے آنسو جاتے ہوئے۔ لہذا اس بات سے پتہ چلا کہ حضرت عمر بن خطاب کا بھی عقیدہ یہ تھا کہ رب کے حبیب کی قبر اطہر پر حاضر ہو کر جو کچھ مانگا جائے رب کے نبی اپنے غلاموں کو عطا فرمانے والے ہیں۔ تو یہ عقیدہ آج کا نہیں 1400 سال پہلے کا ہے۔ تو اسی عقیدے پر الحمدللہ آج اہل سنت و جماعت قائم ہے۔ رہی بات قبروں کو سجدے کی، اس بات کو میں نے پہلے بھی بیان کیا، دوبارہ پھر تقریر کرنے لگا ہوں، قبروں کو سجدہ کرنا جائز؟ ذوق سے بولیے، ارے دادا کے دیوانوں ذوق سے بولیے، قبر کو سجدہ کرنا جائز؟ قبر کو سجدہ کرنا جائز؟ قبر نبی کی ہو، قبر ولی کی ہو، قبر صحابی کی ہو، قبر ماں کی ہو، قبر باپ کی ہو، ارے قبر کسی عالم قرآن کی ہو، قبر غوث اعظم کی ہو، قبر صدیق اکبر کی ہو، قبر عثمان غنی کی ہو، قبر حضرت عمر بن خطاب کی ہو، کسی کی بھی قبر ہو، قبر کو سجدہ کرنا جائز نہیں۔ یہی اہل سنت کا موقف ہے۔ اگر کوئی بند اہل سنت کے عقیدے کو چھوڑ کر قبر کو سجدہ کرے گا، وہ پیر ہو، وہ فقیر ہو، وہ غلام ہو، وہ علی علی کرنے والا ہو، ہمارا اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ سنی ہوتا ہی وہ ہے کہ جو قبر کو سلام کی نیت سے کرتا ہے تاکہ بندے کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہو کہ مالک مولا ہم تیرے ولیوں کے در پر حاضر ہو کر دعا کرتے ہیں، یہ وہ نیک لوگ ہیں جنہوں نے ساری زندگی تیرے دین کے لیے وقف کی ہے، مالک مولا ہم حاضر ہوئے ہیں، ان کے صدقے سے ہماری بھی بخشش کرنا۔ کوئی بھی بندہ میرے خیال سے جب قبر پر حاضر ہوتا ہے عبادت سمجھ کر کوئی بھی نہیں جاتا۔ یہ اہل تشیع یہ کرتے ہیں، شیعہ حضرات، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے لاہور میں ان کو کہ جو داتا کے مزار پر بھی کہیں دور سے جوتے اتار کر زمین پر دیکھ کر جاتے ہیں، اور ہماری محکمہ اوقاف سے بھی یہ اپیل ہے ایسے لفظوں کو لگام ڈالی جائے جو قبروں پر جا کر سجدہ کرتے ہیں، رب کائنات کے مقابلے میں شریک ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا یہ مطالبہ ہے اہل سنت و جماعت کے عقائد کو بدنام نہ کیا جائے،
اللہ تعالیٰ نے قبولیت عطا فرمائے۔ اللہ کی پاک بارگاہ سے دعا ہے